بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرمائیں، الحمدللہ ہم مسجد قباء حاضر ہیں۔ مسجد قباء کے بالکل ساتھ یہاں پر کنواں ہے، یعنی وضو کے لیے اس وقت کنواں استعمال ہوتا تھا، پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ اس جگہ پر ایک کنواں تھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے، تو جب مسجد قباء تشریف لاتے تو اس کنویں پر ضرور تشریف لاتے، ہر ہفتے والے دن۔ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا دی، تو پانی جو ہے نا وہ نیچے جو تھا تو وہ اوپر آ جاتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو وہ پانی چھوتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دروازہ بجا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا گھر کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھا لیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا۔ دروازہ کھلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا۔ جو عشرہ مبشرہ ہم سنتے ہیں نا کہ 10 صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی، ان میں سے 3 صحابہ کرام کو جو جنت کی خوشخبری ملی تو وہ اس کنویں پر ملی۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے کنویں کے آمنے سامنے بٹھا لیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے اس کنویں سے متعلق۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ کر گئے تو آپ کی جو مہر نبوت کی انگوٹھی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہر ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لاتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ انگوٹھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ بھی ہر ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ بھی ہر ہفتے والے دن مسجد قباء تشریف لاتے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام اسی کنویں پر، یعنی قربان جائیے صحابہ کرام کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ کرام وہ کام اسی طرح کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اس کنویں پر تشریف لائے اور ٹانگیں اندر پھیلا کر آپ بھی اس کنویں پر بیٹھے تھے، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ انگوٹھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اس کو اچھال رہے تھے، اچھالتے اچھالتے وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گر گئی۔ جیسے ہی وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گری تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ یا امیر المومنین، ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب تک یہ میری مہر نبوت کی انگوٹھی میری امت میں رہے گی میری امت فتنہ فساد سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمان یاد آ گیا۔ آپ نے فوراً اور صحابہ کرام کو بلوایا، آپ وقت کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس کنویں کا پانی نکالو، انگوٹھی تلاش کرو۔ یہ جو آج کل ہم میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ فتنہ فساد جو مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے ہر طرف، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس کا کنویں سے انگوٹھی تلاش کرو۔ سارا پانی نکالا گیا، مٹی آ گئی، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ تو اس نسبت سے اس کنویں کا نام ہو گیا بیر خاتم،
یعنی انگوٹھی والا کنواں. ہم جب پہلے یہاں پر آئے تو یہاں پر ایک فوارہ لگا ہوا تھا, تو اب انہوں نے کیونکہ یہ سارا فرش بنا دیا ہے تو اس لیے اب وہ فوارہ ختم ہو گیا ہے. اب یہاں پر صرف یہ نشان باقی ہے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے بیر خاتم کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے, آمین. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اے وہ دیکھا